کے بعد نماز کو قضا بجا لاتے ہیں۔ چنانچہ اگر انسان کوئی مرد مرحوم ہو جاتا ہے، اس کا بڑا بیٹا ہے اور باپ کے ذمہ نمازیں ہیں، تو جس طرح اس بیٹے کے ذمہ اپنے 5 وقت کی نمازیں واجب ہوتی ہیں، اسی طرح اس سے باپ کی مرحوم باپ کی قضا نمازیں بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح اس کی اپنی پنجگانہ اس پر واجب ہے۔ یا بہت خطرناک بات ہے، لہذا میں اپنے پروگراموں میں وہ جوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر کسی بڑے بیٹے کا باپ نماز کے معاملے میں اگر سستی کرتا ہے تو وہ اپنے باپ سے درخواست کرے، ریکویسٹ کرے کہ آپ اگر اپنے اوپر رحم نہیں کرتے تو کم از کم میرے اوپر رحم کریں۔ اب میرے پاس اتنی فرصت یا اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے وہ آپ کے واجبات ادا کر سکوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ، ایک دن، ایک سال یا ایک مہینے کے نمازوں کے ترک کرنے کے نتیجے میں دوزخ انسان کی مقدر نہیں ہو جاتی۔ اس صورت میں اس کی نوبت آتی ہے کہ انسان اس کا تدارک نہ کرے، بلکہ جہاں تک کہ میں نے مطالعے کے دوران دیکھا ہے، یہ خاتون جنت حضرت زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں آزمائشوں کے ذریعے اس کے گناہوں کا وہ کفارے کا اہتمام کرتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ مالی پریشانی کے ذریعے، جسمانی امراض کے ذریعے، اپنی بیماری، اپنے بیوی بچوں کی بیماری، عزیزوں کی بیماری، اس قسم کی آزمائشوں کے ذریعے اس کے گناہوں کا وہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر گناہ خدا نخواستہ اتنے زیادہ ہوں کہ یہ دنیا کی مشکلات اور آزمائشیں کفارے کے لیے کافی نہ ہوں تو موت کے موقع پر، جان کنی کے موقع پر اور قبض روح کے موقع پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر خدا نے خواستہ اس کے نتیجے میں بھی گناہوں کا کفارہ نہ ہو سکے تو پھر وہ فشار قبر ہے۔ فشار قبر روایات میں ہے کہ جب انسان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے تو وہ دونوں طرف سے قبر کی دیواریں مل جاتی ہیں اور اس طرح میت کو عقاب دیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر فشار قبر کے نتیجے میں بھی گناہوں کا کفارہ نہ ہو سکے تو پورا برزخ کا دورانیہ ہے۔ برزخ یعنی قبر سے لے کر قیامت تک کا جو دورانیہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، یا قرآن کی آیت بھی کہتی ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ جب موت آتی ہے تو انسان یعنی قبض روح کے لیے آنے والے فرشتوں سے درخواست کرتا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ خدایا مجھے چند دن اور مہلت دے دے، میں اپنی ان کوتاہیوں کا وہ تدارک کروں گا۔ اس کو جواب دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کی ایک تاریخ مقرر ہے، وہ جب آتی ہے تو وہ ٹلتی نہیں ہے، وہ ایک لمحہ وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور پھر اس کے بعد برزخ کا عالم ہے، پھر یہ عالم برزخ میں قیامت تک رہیں گے۔ اور برزخ کے بارے میں قرآن کی دوسری آیات کہتی ہیں کہ یہ صبح و شام یہ یعنی آگ کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور جب آخرت کا دن ہوگا وہاں کا عذاب اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ میں بھی انسان کو سزا دی جاتی ہے، اور یہ سزا در حقیقت اس کے گناہوں کا کفارہ شمار ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے، اس لیے کہ دنیا کی سختیاں وہ قابل برداشت ہوتی ہیں، اس سے زیادہ شدید اور ناقابل برداشت برزخ کی سختیاں ہیں، اور برزخ سے بھی زیادہ سخت، دردناک اور ناقابل برداشت وہ آخرت کی وہ سختیاں ہیں۔ تو ان برزخ کی سختیوں کے نتیجے میں انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب روز قیامت حشر نشر کے لیے اس کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک اٹھتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ جہنمی ہونے کی نوبت تو بہت دیر سے آتی ہے، بہت دیر سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس اس کو، جیسے بعض شعراء کے کلام میں ہے، ایک بہانہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو بہانے وہ جنت بھیجنے کے لیے۔ تو یہ ہے کہ ان تمام مراحل میں اگر انسان نہ بخشا جائے، اس کے بعد پھر رسول خدا اور آپ کے آل پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی
وہ شفاعت ہے اس کے نتیجے میں بھی انسان بخشا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور میں عرض کروں گا وہ انسان پھر کتنا بدبخت ہے کہ جس کے گناہ، جس کے جرائم اتنے سنگین ہوں کہ شفاعت اس کو نصیب نہ ہو۔ اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ میں، جب آپ کی شہادت اور آپ کے رحلت کے لمحات قریب ہوئے تو آپ نے اپنے تمام عزیزوں کو بلایا، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بلایا اور ایک پیغام دیا۔ در حقیقت وہ پیغام صرف سامنے موجود اولاد سے یا عزیزوں کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تھا۔ تو اس میں آپ نے قسم کھا کے فرمایا، کبھی خدا قسم کھاتا ہے، کبھی رسول قسم کھاتے ہیں، کبھی ائمہ قسم کھاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر خدا، رسول اور امام قسم نہیں کھائیں گے تو سننے والے باور نہیں کریں گے، اعتبار نہیں کریں گے، نہیں۔ خدا، رسول اور امام جب کسی بات کی اہمیت کو، موضوع کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر قسم کھا کے، اللہ تعالیٰ کبھی تین کی قسم کھاتا ہے، کبھی کسی پتہ نہیں وہ گھوڑوں کی اور ٹاپوں کی وہ قسم کھاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا قسم خدا کی واللہ لا تنال شفاعتنا مستخف الصلاۃ، فرمایا کہ ہماری شفاعت اس آدمی کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کی اہمیت کو کم کرتا ہو۔ یہ نماز نہ پڑھنے کا نہیں کہا گیا، یہ تارک الصلاۃ کی بات نہیں ہے، صحیح، مستخف الصلاۃ۔ اچھا جی پڑھ لیں گے، ابھی بڑا وقت ہے جی، اور اس طرح سورج نکل آتا ہے، یا ظہرین نہیں پڑی اور سورج غروب ہو جاتا ہے، مغربین نہیں پڑی اور آدھی رات کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی ممکن ہے نماز پڑھنے والوں کو بھی شفاعت نصیب نہ ہو۔ یہ جو مستخف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ سب نے اس روایت کو نقل کیا ہے، امام جہاں جہاں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت اور رحلت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ ہم سے نماز رہ گئی تھی اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہاں تک آنا پڑا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ کہ نماز نہیں پڑھی، پھر وہ اپنی زندگی میں انہوں نے اس کو قضا بھی بجا نہیں لایا جی، ان کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے نے یا کسی اور ہمدرد نے ان کی طرف سے اس نماز کو قضا کے طور پر وہ انجام نہیں دیا، اور پھر اس نماز کا بوجھ اس کے اوپر وہ رہ جائے۔ ان تمام مراحل میں اس کا تدارک اور اس کی تلافی نہ ہو تو ظاہر ہے اس کی پھر تو سزا ملتی ہے، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں، بڑی حوصلہ افزا بات ہے اور نکتہ ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ کبھی بھی جہنم میں وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ کفار ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہتے ہیں، یا مومن کے قاتل کے بارے میں ہے جو کسی مومن کو بغیر ناحق اور بغیر کسی جرم کے قتل کرے، اس کے بارے میں ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ جو جہنم جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہر جہنم جانے والا ہمیشہ جہنم میں رہے، نہیں، اس گناہ کا کفارہ وہ آتش جہنم کی صورت میں، وہ عذاب کی صورت میں وہ ادا کرتا ہے، اور پھر اگر وہ صحیح العقیدہ ہے تو اس کو پھر جنت بھیج دیا جاتا ہے۔ روایات میں یہ ہے کہ اس گناہ کے کفارے کے دوران بھی وہ جتنا عرصہ جہنم میں رہے گا، وہ آتش جہنم اور اس کی حرارت و تمازت کا وہ اثر ہوگا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہوگا، اور وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ ان نورانی چہرے والے جنتیوں کے صف میں جا کے کھڑا ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ پھر مخصوص قسم کا کوئی چشمہ یا کوئی پانی فراہم فرمائے گا، اس سے وہ اپنے چہرے کو